حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو دین حق کی طرف بلاتے رہے، لیکن قوم کے امراء اور عوام ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ اس قوم نے بت پرستی کی بنیاد ڈالی اور 5 بتوں کو اپنا معبود بنایا، جن کے نام ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت صرف ان کی قوم ہی کی طرف سے نہ تھی، بلکہ ان کی بیوی واحلہ بھی ان کی مخالفت میں پیش تھی۔ واحلہ نہ صرف خود مخالف تھی، بلکہ اس نے اپنے بیٹے کنعان کو بھی حضرت نوح کے خلاف ورغلا کر ان کا مخالف بنا دیا تھا۔ حضرت نوح کی دوسری بیوی بھی تھی، جس سے ان کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس تھے۔ حضرت نوح کی قوم نے ان دونوں بیویوں کے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے حضرت نوح کے گھر بھیجا، تاکہ وہ ان کو تبلیغ دین سے منع کریں۔ بصورت دیگر پوری قوم مل کر حضرت نوح کے گھر کا گھیراؤ کرے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم الہی کے تحت دین حق کی دعوت جاری رکھی۔ آخر اس بت پرست قوم نے حضرت نوح کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ مجمع کو دیکھ کر واحلہ نے اعلان کر دیا کہ وہ اور اس کا بیٹا کنعان اس نئے دین کو نہیں مانتے ہیں اور وہ اپنی قوم کے ساتھ ہیں، اور یہ کہ وہ ضرور اپنے شوہر کو نئے دین کی دعوت دینے سے باز رکھے گی۔ واحلہ نے ہر محاذ پر حضرت نوح علیہ السلام کو نقصان پہنچایا اور درپردہ اپنی بت پرست قوم کی حمایت جاری رکھی۔ آخر اسی عورت کی سازش کے تحت قوم کے سرکشوں نے دوبارہ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کے گھر پر حملہ کر دیا جب ان کے 3 مومن بیٹے گھر پر موجود نہ تھے، جبکہ واحلہ اور کنعان وہاں موجود تھے۔ قوم نے حضرت نوح علیہ السلام پر بہت ظلم و تشدد کیا اور انہیں لہو لہان کر ڈالا۔ جب اس مشرک بیوی نے دیکھا کہ اب تو وہ ان کی جان کے درپے ہیں، تب اس نے ظالموں کو یہ کہہ کر روکا کہ یہ تو دیوانے ہو گئے ہیں، تم انہیں تشدد سے اپنی مرضی کے مطابق نہیں بنا سکتے، انہیں مت مارو، یہ جو کچھ کہتے ہیں حالت دیوانگی میں کہتے ہیں، انہیں خود بھی نہیں معلوم کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس طرح لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی بیوی کی ان باتوں سے بہت تکلیف پہنچی۔ حضرت نوح نے پہلی بار اپنے رب سے شکایت کی، اے مالک، میں ان کافروں میں گھر گیا ہوں، اگر یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے تو ان کو تباہ کر دے۔ واقعی یہ قوم تباہ ہونے کے قابل تھی کہ ان کا حال یہ تھا کہ قوم کا ہر فرد مرنے سے قبل اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتا کہ دیوانے نوح کی باتوں پر کان نہ دھرنا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضرت نوح کو بتا دیا کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب اور کوئی ایمان نہ لائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس کشتی میں سوار ہونے والوں کے علاوہ تمام مخلوق ہلاک ہو جائے گی۔ طوفان آنے میں ابھی 200 سال باقی تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی۔ آپ علیہ السلام نے لکڑی حاصل کرنے کے لیے ساگوان کے درخت اگائے، جن کی لکڑی انتہائی مضبوط اور پائیدار ہوتی ہے۔ یہ درخت 100 سال میں تیار ہوئے۔ اس عمل کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے اہل ایمان ساتھیوں کے ساتھ مل کر دنیا کی پہلی کشتی بنانے کا کام شروع کیا۔ کشتی کی تیاری کے دوران آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ کو بہت تکالیف دیں، حتیٰ کہ اس کشتی پر فضلہ تک کرتے رہے۔
لیکن آپ صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے کشتی کی تیاری میں مصروف رہے۔ اپنی قوم کی طرح واہلہ بھی آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے سے روکنا چاہتی تھی۔ اسی لیے واہلہ رات کے وقت اپنے بیٹے کنعان کے ساتھ آتی اور کشتی میں جگہ جگہ سوراخ کر جاتی، حتیٰ کہ یہ اس کا معمول ہی بن گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب صبح کشتی کو دیکھتے تو بہت پریشان ہوتے۔ جب لوگوں سے دریافت کرتے تو لوگ کہتے ہمیں تمہارے تختوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ایسے ہی ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے پورا دن تختوں کو بہت محنت سے جوڑا اور شام کے وقت اللہ تبارک تعالیٰ سے فریاد کی کہ اے خدا، جو بھی آج رات میرے ان تختوں میں سوراخ کرے تو اس کے ہاتھ کو بے جان کر دے۔ صبح جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ تختوں پر پھر سوراخ ہے تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے اس شخص کی تلاش شروع کر دی جس کا ہاتھ بے جان ہو۔ بہت تلاش کے بعد بھی انہیں وہ شخص نہ ملا تو وہ اپنے گھر واپس آ گئے۔ جب گھر پہنچے تو دیکھا کہ بیوی نے اپنا ہاتھ ایک چادر میں چھپا رکھا ہے۔ آپ اپنی بصیرت سے فوراً سمجھ گئے کہ کشتی میں سوراخ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہی عورت ہے۔ آپ اس سے بہت رنجیدہ ہوئے۔ بہرحال آپ نے اسے خبردار کر دیا کہ ابھی تو صرف ہاتھ نکارا ہوا ہے، اگر اب بھی وہ باز نہ آئی تو پورا وجود ہی بے جان ہو جائے گا۔ کشتی تیار ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کشتی تھی جو 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی تھی۔ جب عذاب کے آثار ظاہر ہونا شروع ہوئے تو زمین کی تہہ میں سے پانی کا چشمہ اولنا شروع ہو گیا۔ پھر بحکم الہی آپ نے تمام اہل ایمان ساتھیوں اور چرند پرند اور ہر قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ اس میں سوار کر دیا۔ آپ کی اہل ایمان بیوی اور اس کے تینوں بیٹے بھی سوار ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے واہلہ کو بھی سوار ہونے کی دعوت دی، لیکن وہ بولی تمہاری باتوں پہ مجھے یقین نہیں اور پوری قوم بھی تمہیں جھٹلا رہی ہے۔ بیوی سے مایوس ہو کر حضرت نوح علیہ السلام نے کنعان کو کشتی پر سوار ہونے کی دعوت دی تو وہ بولا کہ پانی آئے گا تو میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا۔ اس طرح اس نے بھی آپ کی دعوت ٹھکرا دی۔ آخر کار اللہ کا وعدہ عذاب سچ ثابت ہوا اور جیسے ہی عذاب کا وقت شروع ہوا آسمان نے بھی پانی برسانا شروع کر دیا اور زمین سے بھی پانی ابلنا شروع ہو گیا اور روئے زمین پر کسی جاندار کو پناہ نہ ملی سوائے کشتی میں سوار مخلوق کے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی واہلہ اور بیٹے کنعان کو بھی عذاب الہی نے اپنی گرفت میں لے لیا۔